سوال ہے کہ واقعہ کربلا کی تحقیق کرنے کو جامع کتاب کا نام بتائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے اس میں بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اکثر عربی میں ہے، اردو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ایک کتاب ہے، یعنی کیا ہے، شہادت حسین اس کا نام ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ بڑے عالم، بڑے محقق، کتاب سنت کے عالم تھے، لیکن سیاست نے ان کو علمی کام کرنے سے مشغول کر دیا سیاست میں۔ لیکن یہ کتاب بھی اشارہ ہے اس میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور یزید وغیرہ نے قتل کرایا، نہیں، غدار شیعوں نے جنہوں نے بلایا تھا، اور یہ قصہ واضح ہے صحیح روایتوں میں، آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اس کی بڑی ریسرچ کی ہے اور زندگی بھر اس پر یقین رکھا ہے کہ انہوں نے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت حسن کو بھی ان سب نے شہید کر دیا۔ حضرت حسن کی جب باری آئی خلافت کی، حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین ابھی چھوٹے تھے، یعنی چھوٹے بھائی ہیں چاہے جتنا بھی ہو، تو حضرت حسن کے ساتھ بیعت کی لوگوں نے، انہی لوگوں نے، شیعہ نے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پیارے رسول کی خوشخبری، اور آپ نے جو اللہ کی طرف سے خوشخبری دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، وہ سیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو جماعتوں میں جو آپس میں جنگ میں ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حضرت معاویہ کو میں خلیفہ مانتا ہوں، تو یہ صلح واقع ہوئی۔ تو بات چل رہی تھی کہ آپ کون سی کتاب آپ اگر ڈھونڈے جائیں کسی اچھے لائبریری میں، اچھے بک ڈپو پر، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی کتابیں آج کل مل جائیں گی، جس میں صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ان کا نا، تو ان کی ایک کتاب ہے حقیقت خلافت و ملوکیت۔ مولانا مودود نے بہت غلط باتیں کہی ہیں اور واقعات کی ترتیب ایسی دی کہ گویا حضرت عثمان اپنے غلط تصرف کی بنا پر لوگوں کو اپنے خلاف کیا، اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ صحیح روایتیں چھوڑ کر کے غلط روایتیں لے کر کے، اور ہم اس کو 40 سال پہلے، تھیسس ہمارا فضائل الصحابہ تھا، پی ایچ ڈی کا، کب 1401 میں فارغ ہوا، 1398 میں نے اس کو رجسٹر کیا، 2 سال کے اندر پورا کیا۔ اس میں مقدمے میں ہم نے تمام یہ تفصیل لکھی تھی، لیکن اس وقت پیسے اپنے طور پر چھپائی میں خرچ کر 8,000 ریال 46 سال پہلے، اور میں کام کر رہا تھا الحمدللہ، مہادھرم میں مجھے پڑھانے کو مل گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم نے استاد تھے، کیا چھاپو گے یہ سب، بعد میں چھاپ دینا، اور یہ اصل تحقیق چھاپ دو۔ تو اس وقت ہم نے اس میں الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودود نے بڑی غلطی کی۔ ان کی تردید میں صلاح الدین یوسف صاحب نے اپنی کتاب حقیقت خلافت و ملوکیت، بڑی علمی کتاب ہے، عجیب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ پتہ چلتا ہے کہ صرف 21 سال کی عمر میں یہ علمی کتاب لکھی، ایسی علمی جو پورے طور پر مدلل صحیح روایتوں سے، ٹھوس روایتوں سے انہوں نے استدلال کیا۔ اللہ مرفع درجات فی علین، اس میں آپ پا جائیں گے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے العواصم من القواصم، ابن العربی ایک عالم تھے، 500 اور کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہجری میں، تو ان کی کتاب ہے العواصم من القواسم، کمر توڑ حوادث سے بچنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہم نے، تو اس میں ذکر کیا باقاعدہ، اس میں بھی انہوں نے ان سب چیزوں کی تردید کی ہے، اور یہ کہ دشمنوں نے بہرحال حضرت حسین کو بھی خود وہاں جب حضرت حسین پر کے ہاتھ سے بیعت کی، اور ظاہر بات ہے وہاں لوگ متفق ہو چکے تھے حضرت معاویہ کے اوپر، تو پھر یزید کا زمانہ آیا، یزید نے ان کو، حضرت معاویہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ خاندان، اپنے خاندان کو سب قریب کیا، اور اپنے نسل کے لوگوں کو ولی عہد بنا کر کے اپنے بیٹے کو، یہ سب بڑی بری انداز میں ذکر کیا مولانا نے۔ تو انہوں نے بہرحال زمانے میں حضرت حسین کے کو روکنے کے لیے
جو یزید نے فوج بھیجی تھی اس میں باقاعدہ صحیح روایت میں تاکید کی کہ ان کو ہمارے پاس لے آؤ، اور ہم ان کو اگر امکان ہو تو ہم آ کر کے خود ملے ان سے۔ لیکن جب یہ سوچا کہ یہاں آدمی آئے ہیں ان کو بلانے کے لیے، لے جانے کے لیے شام، تو یہودیوں، ارے اس نے کیا نام ہے، شیعوں نے کہا کہ اگر آپ جا کر کے صلح کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کی طرح، تو پھر آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آخر انہوں نے جانے کا جب ارادہ کیا تو پھر انہی لوگوں نے جنگ کو چھیڑا، اور پھر اسی پیریڈ میں وہ مارے گئے۔ کیسے کہ صلح ہو رہی تھی، خود حضرت کیا نام ہے حسین صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں رات میں، کچھ لوگ ادھر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تو قاتلین کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، اور کچھ ادھر تھے ان کے لوگ، دونوں نے سوچا کہ اگر صلح ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں تیر پھینکنا شروع کیا، تو ایک دوسرے کو متہم کر، تم نے شروع کیا، تم نے شروع کیا۔ اس حالت میں حضرت عمار بھی مارے گئے، اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ اور پیارے رسول نے فرمایا وہی عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ ان پر رحم کرو، یہ عمار کو، کہ ان کو باغی قوم جو ہے، باغی قوم نے حکومت سے جو بغاوت کرتی ہیں وہ قتل کریں گی، تو وہی لوگ وہی سبب بنے، اور انہی کے اس تیر پھینکنے کی ترائی میں، رات کی تاریکی میں جنگ جب دوبارہ شروع ہوئی، اسی میں حضرت عمار مارے گئے۔ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ نہ حضرت یزید نے ان کو مارنے کہا تھا، نہ اس کی فوج عبد اللہ ابن زیاد کو کہا تھا کہ ان کو لے کے آؤ، لیکن خود ان شیعوں نے جانے نہیں دیا، آخر ان کو شہید ہونا پڑا۔ تو اسی وجہ سے وہ جانتے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے کہ خود انہوں نے قتل کیا، اب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنے سینے کو، اور یہ سب بہرحال۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں پڑھنا، اگر آدمی واقعی عالم ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت لے سکتے ہیں، عام لوگوں کا پڑھنا غلط ہے، وقت ضائع کرنے ہوں گے آپ، دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری نصیحت ہے کہ اس میں زیادہ نہ پڑھیں۔